اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما دخلوا علی یوسف آوی الیہ اخاہ قال انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا یعملون فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذالک نجزی الظالمین فبدأ بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ ثم استخرجها من وعاء اخیہ کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ نرفع درجات من نشاء وفوق کل ذی علم علیم قالوا ان یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل فأسرها یوسف فی نفسہ ولم یبدھا لہم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون قالوا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ یوسف کا رکوع ہے اور اس میں پیچھے اب تک بات یہ چل رہی تھی کہ بھائی دوسری دفعہ گندم لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اس شرط کو پورا کرتے ہوئے جو یوسف علیہ السلام نے پہلے سفر میں لگائی تھی کہ اپنے دوسرے بھائی کو جو 11واں نمبر پر ہے اسے لے کر آؤ گے تو تمہیں غلہ بھی ملے گا اور تمہارے بھائی کا ایک نیا بوجھ بھی 11واں نمبر جو ہے وہ بھی ملے گا، کیونکہ جو تقسیم گندم کی اس کا ایک نظام بنایا ہوا تھا، اسکیم بنائی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام نے، وہ یہ کہ ہر آدمی کو ایک بوجھ ملے گا، ایک اونٹ کا بوجھ ہر آدمی کے لیے سال بھر کے اخراجات کے لیے دیا جائے گا۔ تو مساوی قیمت کے ساتھ مساوی گندم دینے کا نظام قائم کیا ہوا تھا۔ پچھلی دفعہ جب یہ آئے تھے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی کرم نوازی، مہمان نوازی کی وجہ سے یہ مطالبہ کر دیا کہ ہمارا ایک بھائی گھر میں ہے تو اس کا بوجھ بھی دے دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا اسے لاؤ گے تو پھر کام ہوگا، اور اگر اسے نہ لائے تو میرے پاس گندم لینے نہ آنا، کیونکہ تم جھوٹ بول کر گویا کہ اپنے بھائی کی طرف سے اب گندم لے کر جانا چاہتے ہو۔ تو جھوٹ بولنے والوں کے لیے یہاں کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو راضی کر کے یہ اس بھائی کو لے کر جب کنعان سے چلے ہیں تو سارے راستے اس کو تنگ کرتے رہے، جیسے یوسف کے ساتھ معاملہ کیا تھا وہی اس کے ساتھ، تانے دینا، الزام تراشی کرنا، اس کو ذلیل کرنا۔ مصر میں جب یہ داخل ہو رہے ہیں، باپ نے یہ وصیت کی تھی کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے، لیکن وہ اکٹھے کر کے یوسف کے پاس
ان کے کارندوں نے پہنچا دیے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے ہیں، یہاں سے قرآن حکیم نے اس رکوع میں گفتگو شروع کی ہے کہ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ، جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ داخل ہوئے تو آویٰ الیہ اخاہ، ان 11 بھائیوں میں سے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے ان سے علیحدہ کر لیا اور انہیں اپنے پاس رکھ کر علیحدگی میں اسے کہا قال انی انا اخوک، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، فلا تبتئس، تو غمگین مت ہو جو انہوں نے تیرے ساتھ حرکتیں کی ہیں یا میرے ساتھ کی ہیں یا والد کو جو تکلیف پہنچائی ہے، تو تمہیں غم نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو تسلی دی، سارے راستے وہ پریشان رہا اور اس کو فکر یہ بھی تھی کہ واپسی پہ پھر یہ اسی طرح معاملات کریں گے، تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے اسے تسلی دے کر اس کی جو تکلیفیں اور ایذائیں یہ بھائی پہنچاتے رہے حسد اور کینے سے، اس سے اس کو تسلی دے کر اپنے پاس ٹھہرایا۔ فلا تبتئس بما کانوا یعملون۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کا اللہ میاں ایک اور امتحان لینا چاہتے ہیں۔ اولاد کی فطری محبت ایک درجے تک جائز ہے، لیکن اولاد کی حد سے بڑی ہوئی محبت وہ گویا کہ ایک طرح سے نقصان کا باعث ہے، اور جو عام لوگوں کی نیکیاں ہوتی ہیں وہ بڑے لوگوں کی خرابیاں شمار ہوتی ہیں۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں مقرب لوگوں کے گناہ ہو جاتے ہیں۔ تو دونوں بیٹوں کے ساتھ جو محبت یعقوب علیہ السلام کو تھی، جس کے وجہ سے وہ رو رو کر نابینا ہو چکے تھے، غم میں نڈھال تھے، گور غم اس بات کا تھا کہ جو نبوت کا وارث ہے وہ چلا گیا، یوسف علیہ السلام، جس کے ذریعے سے یہ مشن آگے جانا ہے، لیکن ایک طبعی محبت بھی موجود تھی۔ تو اب ایک طرف سے یعقوب علیہ السلام کا امتحان ہے کہ پہلے ایک بیٹا چھینا، اب دوسرا بیٹے کا معاملہ ہے، اور دوسری طرف اپنے بھائی کو بچانے کا معاملہ بھی موجود ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے ایک تدبیر سکھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو، جیسا کہ آگے قرآن کہتا کذالک کدنا لیوسف، ہم نے داؤ سکھایا، تدبیر سکھائی یوسف علیہ السلام کو کہ بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا کیا طریقہ ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے فلما جہزہم بجہازہم، جب ان کا سامان اور جہیز تیار کر دیا، جہیز جہاز سامان کی تیاری، سفر کے لیے جو سامان تیار کیا جاتا ہے، اگلی منزل میں جو استعمال کرنے کے لیے چیز تیار کی جاتی ہے اسے عربی میں جہاز کہتے ہیں۔ تو جہزہم بجہازہم، ان کا جب جہاز تیار کر دیا، ان کے سامان سب کے 11 اونٹ تیار ہو گئے، بوجھ اپنے اہلکاروں سے کہا، انہیں تو شاہی محل میں ٹھہرایا ہوا ہے، بھائیوں کو اہلکاروں کے ذریعے سے وہ سب سامان تیار ہو گیا۔ پچھلی دفعہ تو ہر ایک کی پونجی واپس لوٹا دی تھی جو انہوں نے قیمت دی تھی، وہ بھی اس لیے کہ دوبارہ واپس آئیں، ہو سکتا ہے غربت کی وجہ سے ان کے پاس پیسے نہ ہوں اور اگلی دفعہ نہ آئیں۔ اس دفعہ یہ کام کیا گیا کہ جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، پانی پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان کے اندر رکھ دیا۔ وہ سامان جو اونٹوں پہ تیار ہو رہا تھا، جو اس کا اونٹ تھا، اس پر جو سامان لادا گیا گندم، تو اس میں وہ پیالہ پانی پینے والا رکھ لیا، سقایا پانی پینے والا پیالہ۔ اب جب وہ چل پڑے، تھوڑا ہی فاصلہ گئے تھے کہ ثم اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے پکارا، مؤذن اعلان کرنے والا، اس نے زور سے پکارا ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، تم تو بڑے پکے چور ہو۔ لام بھی تاکید کے لیے لائے ہیں، انکم کہ تم تمام چور ہو۔ اعلان کرنے والے نے یہ اعلان کیا کہ یہ قافلے والے سب چور ہیں، گو یہ چوری انہوں نے نہ کی ہو، لیکن پہلے ایک چوری کر چکے ہیں کہ یوسف کو چرا کر بازار میں بیچ دیا،
قافلے والوں کو بیچ دیا۔ تو ضروری نہیں کہ اس وقت کے چور ہوں، اگر تو یہ یوسف علیہ السلام کے حکم پر اعلان کیا ہے تو یہ چوری تو پہلے والی چوری مراد ہے، لیکن ذو معنی ہے۔ اس وقت کا جو صورتحال ہے اس تناظر میں کیا ہے، ان کے بارے میں کہا گیا کہ تم چور ہو۔ قالوا، یہ بھائی کہنے لگے، وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، رک گئے اور واپس مڑ کر اعلان کرنے والے کی طرف دیکھا، ان کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا، یوسف علیہ السلام کے اہلکاروں نے کہا کہ نفقد صواع الملک، ہمارے بادشاہ کا پیالہ گم ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور جو اس پیالے کو تلاش کر کے لائے گا اس کو ایک گندم کا مزید بوجھ دیا جائے گا، انعام مقرر کی۔ قانون اور ضابطے کے مطابق تو ہر آدمی کو بوجھ ملنا ہے، لیکن اگر کوئی چوری کو پکڑ کر لائے گا تو اس چوری پکڑوانے والے کو ایک گندم کا بوجھ مزید دیا جائے گا۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور وہ جو اعلان کرنے والا شاہی اہلکاروں میں تھا اس نے کہا انا بِهِ زعیم، کہ میں اس کا ضامن ہوں، جو یہ چوری کو پکڑ کر لائے گا میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ ایک اونٹ اس کو فالتو دیا جائے گا بوجھ کا، مزید گندم دی جائے گی۔ ضمانت کا قانون قرآن کی اسی آیت سے ہی اخذ کیا ہے، کفالہ اور ضمانت کا قانون، کہ ضمانت ہم دیتے ہیں ضامن ہونے کے حوالے سے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین، بھائیوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ ہم یہاں زمین میں فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، ما جئنا، ہم یہاں اس لیے نہیں آئے کہ ہم زمین میں فساد مچائیں، یہ چوری کرنا تو زمین میں فساد مچانا ہے۔ وما کننا سارقین، اور ہم کوئی جدی پشتی خاندانی چور بھی نہیں ہیں کہ ہم خاندانی اور نسلی طور پر چور ہوں، یا وہاں تو چوری نہ کرتے ہوں، خاندان میں تو یہ بات نہ ہو، یہاں آ کر ہم کوئی فساد مچائیں تمہارے ملک میں، مصر میں۔ تو دونوں باتوں کی انہوں نے تردید کی بھائیوں نے، کہ نہ ہم خاندانی چور ہیں، چوری ہمارا پیشہ ہے، اور نہ ہی ہم یہاں زمین میں فساد مچانے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں ہم نے چوری کی ہو۔ جب انہیں اچھی طرح پکا کر لیا تو اب انہوں نے کہا قالو، جو اہلکار یوسف علیہ السلام کے سرکاری تھے وہ کہنے لگے فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے ہو تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، تم بتاؤ تمہارے ہاں کیا قانون ہے سزا کا۔ قرآن آگے جا کر جیسے بیان کر رہا ہے کہ مصر کا جو قانون چلا آ رہا تھا اس کے مطابق تو چور کو پکڑا نہیں جا سکتا تھا، اپنے پاس رکھا نہیں جا سکتا تھا، لیکن ابراہیمی شریعت کے اندر اس وقت یہ قانون جاری تھا کنعان میں کہ جو آدمی چوری کرے گا وہ ایک مدت تک، 1 سال تک غلام بن کر رہے گا جس کی چوری کی ہے، تاکہ جتنی چوری ہوئی ہے اس چوری کی مقدار اس کی خدمت کر کے، اس کی غلامی کر کے، اس کا خدمتگار بن کر وہ اس کا معاوضہ ادا کرے۔ تو یہ ایک سزا تھی چور کو جو اس زمانے میں دی جاتی تھی۔ تو انہوں نے پوچھا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، کیا سزا ہے اگر تم جھوٹ بولو، جھوٹے ثابت ہو جاؤ۔ قالوا، کہنے لگے جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ مل گیا وہ اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے گا، فہو جزاؤہ، اسی کو گرفتار کر لیا جائے، اسے تم رکھ لو، یہ ہمارا قانون اور ضابطہ ہے۔ بھائیوں نے کہا کذالک نجزی الظالمین، ایسے ہی ہم اپنی سوسائٹی میں جو ظالم چور ہوتے ہیں ان کا یہی سزا دیتے ہیں کہ جو چوری کرے گا
وہ 1 سال کے لیے غلام بن کر رہے گا، وہ ان لوگوں کی کسٹڈی میں ہوگا، جیسے چاہے مرضی اس سے کام لے۔ تو یہ ہم سزا دیتے ہیں، ہمارا قانون تو یہ ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب تلاشی دو۔ تلاشی شروع ہو گئی، ان کو پکڑ کر یوسف علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، ظاہر ہے پیالہ تو ان اہلکاروں نے خود رکھا تھا، اس لیے انہوں نے بنیامین کے سامان چیک کرنے سے پہلے باقی 10 اونٹ جو ہے اچھی طرح ان کی تلاشی لی۔ قرآن کہتا فَبَدَأَ، ابتدا کی ان کے برتنوں کی، ان کا جو سامان تھا اس کی ہر طرح کی تلاشی لی کہ کہیں پیالہ چھپا تو نہیں رکھا۔ قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے برتن کو چیک کرنے سے پہلے، اس کی تلاشی لینے سے پہلے۔ ثم استخرجها من وعاء اخیہ، اور سب سے آخر میں بنیامین کا اونٹ کی جب تلاشی لی تو اس میں سے وہ برتن نکل آیا۔ قرآن حکیم کہتا ہے کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف کو ایسی تدبیر سکھائی، اس طریقے سے ہم نے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا طریقہ انہیں سکھایا۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، وہ اس بادشاہ کے قانون کے مطابق اپنے بھائی کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ اللہ نے یہ ایک نیا قانون جو ان کا اپنا قانون تھا کنعان کا، اس کے مطابق ان کو تدبیر سکھائی اور اس کے مطابق بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ نرفع درجات من نشاء، جس کا چاہتے ہیں ہم اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں، اس کو فہم و تدبیر اور مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کا طریقہ سکھا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں، ایک قانون کے مطابق جو ظاہری طور پر موجود ہوتا ہے اس کے مطابق ساری عمر ٹکریں مارتے رہتے ہیں، کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ لیکن ایک حکمت یا ایک طریقہ کار ذہنوں میں ڈال کر ان کے درجات کو بلند کرنے، ان کی ذہنی اور عقلی اور علمی صلاحیت، اس کے ذریعے سے چیزوں کو سیکھنے، سمجھنے اور نتائج حاصل کرنے۔ سسٹم کا بنیادی کام نتائج حاصل کرنا ہے، اور نتائج حاصل کرنے کے لیے جو 4 بنیادی کائنات میں نظم و نسق کے اصول ہیں، قبض، بسط، احالہ اور الہام، وہ بنیادی طور پر نتیجہ خیز ہوتے ہیں کہ کس قانون کے تحت کسی کو گرفت میں لا کر قبض کرنا ہے اور کس قانون کے تحت کسی کو چھوڑنا ہے۔ تو جو اس پوری فہم اور سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے درجات ہم بلند کر دیتے ہیں، لیکن وہی جو اپنی عقل اور شعور استعمال کرتے ہیں، من نشاء۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے پر ایک نیا زیادہ بڑا اونچے علم والا آدمی ہوتا ہے، اور سب سے اونچا اہل علم میں تمام انبیاء، اور انبیاء سے اوپر سب سے بلند تر ذات باری تعالیٰ کی ہے۔ تو علم کے مختلف دائرے ہیں، کمال علم سے حاصل ہوتا ہے، اور علم ہی سبب ہے حکمرانی کا۔ آدم علیہ السلام کو بھی جو خلیفہ بنایا گیا، تو وہاں بھی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے مقابلے میں آدم کا جب کمال علمی ظاہر ہوا تو اس سے حکمرانی اور خلافت کی اہلیت ثابت ہوئی۔ فرشتوں کے پاس یک طرفہ علم تھا، صرف ملکیت سے متعلق، کیونکہ ان کو نہ بھوک لگتی ہے، نہ پیاس، نہ حیوانیت ہے، نہ حیوانی تقاضے ہیں، ان میں وہ کشمکش بھی نہیں ہوتی کہ جس کشمکش سے گزر کر انسان علم کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے۔ چیلنج سامنے آتے ہیں، تضادات ابھرتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، تو اس میں انسان راستہ نکالتا ہے۔ علم کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ پیش آمدہ صورتحال میں جہاں تضادات یا مشکلات کھڑی ہوں تو وہاں سے راستہ نکالنا۔ تو فرشتوں میں یہ اہلیت نہیں، وہ تو صرف یک طرفہ مخلوق، نورانی مخلوق ہے، اور وہ اس میں بھی اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ وہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون ہے، جو اللہ نے حکم دے دیا اس پر عمل کرتے ہیں، نافرمانی کرنے کی
سرتابی کرنے کی حکم سے ان کے اندر صلاحیت اور استعداد ہی نہیں ہے، وہ ایک طرفہ روبوٹ ہے، جو انہیں حکم دے دیا اس کے مطابق کام کریں گے۔ خاص طور پر وہ فرشتے جو ملائے سافل میں کام کر رہے ہیں ماتحت انتظامیہ۔ اور لیکن انسان کی صلاحیت اور استعداد یہ ہے کہ اس میں ملکیت اور بہیمیت کی کشمکش جاری رہتی ہے، اور پھر اس میں بھی مختلف مسائل اور مشکلات سامنے آتے ہیں، دوسرے انسانوں کے رویے سامنے آتے ہیں، ان سے نمٹنے کا طریقہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ مشکل حالات میں اعلیٰ علمی استعداد کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اسی علمی استعداد کو ہی آدم نے اللہ کے سامنے بیان کیا، علمہ آدم الاسماء، یہ اللہ نے جو اسماء سکھائے یہ اس کی طبعی اور جبلی فطرت کی وجہ سے اس کے اندر موجود تھے، اس نے بیان کیے تو خلافت کے مستحق ٹھہرے۔ حضرت شیخ الہند نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی یہ علمی کمال ظاہر کیا تو خلافت کے مستحق قرار پائے، اور فرشتے یہ علمی کمال ظاہر نہیں کر سکے تو وہ خلافت سے محروم رہے۔ یہاں بھی قرآن حکیم اسی تناظر میں بات کر رہا ہے کہ وہ انسان جو یک طرفہ سوچ کے حامل ہوتے ہیں، وہ اس کے مطابق سوچتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام حکمران ہیں، وہ ایک نتیجہ لینا چاہتے ہیں، بھائی کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی طریقے سے بنیامین کو اپنے پاس رکھا جا سکے، تو کنعان کا قانون اور کنعان والوں کے ساتھ معاملہ ہے، تو کنعان والوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ کہ تمہارا قانون کیا ہے۔ انہوں نے خود اپنی زبان سے اپنا قانون بیان کیا، اور اس قانون کی روشنی میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اس تناظر میں اللہ نے کہا کہ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں کہ وہ پیش آمدہ صورتحال میں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی علمی استعداد کا مظاہرہ کرتا ہے۔ قالوا، اب جب اپنے ہی بتائے ہوئے قانون کے تحت بنیامین گرفت میں آ گئے، یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ۔ اب یہ 10 بھائی یہاں اکٹھے ہیں، ادھر باپ سے قسمیں اٹھا کر معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ 10 کے 10 مر جائیں گے تو پھر تو بات ٹھیک ہے، اگر الا ان یحاط بکم، ورنہ تو ہم ہر حال میں اپنے اس بھائی بنیامین کو لانے کے ذمہ دار ہیں۔ تو وہاں پکی قسمیں اٹھا کر آئے ہیں، اب پریشان ہیں، کہنے لگے پہلا رد عمل تو یہ ہے، رویوں کا اظہار ہوتا ہے کہ جو دل میں حسد اور بغض بنیامین اور یوسف کے خلاف تھا اس کا سب سے پہلے تو اظہار کیا۔ قالوا، کہنے لگے ان یسرق، یہ جو اس نے آج چوری کی ہے بنیامین نے، فقد سرق اخ لہ من قبل، اس کا ایک سگا بھائی بھی پہلے ایک ہوتا تھا چور، اس نے بھی چوری کی تھی۔ الٹا یوسف علیہ السلام پر الزام لگا رہے ہیں، فقد سرق اخ لہ من قبل، چوری کی تھی اس کے بھائی نے اس سے پہلے، وہ بھی چور تھا۔ یہ جو ہماری دوسری ماں سے یہ 2 بھائی ہیں، یہ ان کی تو اندر ہی کیا ہے، چوری ہے، اس کا بھائی پہلے والا بھی چور تھا اور یہ بھی چور ہے، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، چوری خود کی اور الزام یوسف پر لگا رہے ہیں۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تب یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں یہ بات خفیہ طور پر خاموشی سے کہی، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی، کیونکہ ظاہر کرتے تو اسی وقت یوسف کا جو سارا معاملہ تھا کھل کر سامنے آ جاتا، ابھی اس وقت موقع نہیں تھا اپنے آپ کو ظاہر کرنے کا، اس لیے دل میں یوسف علیہ السلام نے کہا، قال انتم شر مکانا، تم بہت ہی برے مقام پر کھڑے ہو، جھوٹا الزام لگاتے ہو مجھ پر کہ میں نے چوری کی تھی، یا یہاں اذیتیں تم نے باپ سے مجھے چرا کر تم نے بیچا، پیسے تم نے کھائے، اور الٹا مجھ پر الزام ہے کہ میں نے چوری کی تھی، اور پھر اس بھائی کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتے رہے۔ تو اس پورے معاملے میں جی تم ہم پر الزام لگا رہے ہو تو غلط جگہ پر کھڑے ہو، انتم شر مکانا۔ پیچھے کہا تھا نرفع درجات من نشاء،
کہ مختلف درجات ہوتے ہیں، ہم جس کا چاہتے ہیں درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ تو یوسف نے کہا تم سب سے نچلے درجے پہ کھڑے ہو، برائی کے سب سے شر مکانہ۔ واللہ اعلم بما تصفون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم الزام لگا رہے ہو، جو تم باتیں بیان کر رہے ہو، لیکن یہ بات دل میں کہی، ظاہری اس وقت کرنا حکمت کے خلاف بات تھی۔ اب جب چور کو پکڑ لیا، بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، تو اب ان کو دوسری فکر لاحق ہوئی، چوری کا الزام تو ان کے بھائی پر بھی لگا دیا، دل کا بغض تو سامنے آ گیا۔ کہنے لگے قالوا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اپنی بات نہیں کر رہے، خرابی دماغ میں یہ ہے کہ کہتے ہیں اس کا ایک باپ ہے، بھئی باپ تو تمہارا بھی ہے، اپنے باپ کی بات نہیں کر رہے۔ ان لہ ابا، اس کا ایک باپ ہے، اور شیخا کبیرا، وہ بہت بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے، اب اس کا باپ ہے وہ اس کو چاہتا ہے، تو پھر ایسے کرو کہ فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ پہ ہم میں سے کسی کو رکھ لو اور اس کو چھوڑ دو، تاکہ ہم باپ کے سامنے سرخرو تو ہو سکیں کہ ہم جس بھائی کو لے کر گئے تھے وہ ہم صحیح سالم تمہارے پاس واپس لے آئے۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کی نرم مزاجی کا ذکر کر رہے ہیں کہ انا نراک من المحسنین، ہم تجھے دیکھتے ہیں کہ تو بہت ہی احسان کرنے والے لوگوں میں سے، بڑی کرم نوازی کی ہے، ہمیں شاہی مہمان بنایا، خدمت کی، سب کچھ کیا، ہاں جی پورا تول کر دیا سب کچھ، تو احسان کرنے والا، ایک احسان یہ بھی کر کہ اس کی جگہ پہ ہم میں پکڑ لے، اس کو رہا کر دے۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ، ہم کسی دوسرے کو پکڑیں، جس نے جرم نہ کیا ہو اس کو پکڑیں اور مجرم کو چھوڑ دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ الا من وجدنا متاعنا عنده، ہم تو صرف اسے پکڑیں گے کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے، متاعنا، ہمارا سامان جہاں نکلا ہے۔ اب یہاں یوسف علیہ السلام کے جملوں پر غور کیجئے کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جس نے ہماری چوری کی ہے، جملہ چوری کا نہیں استعمال کیا، کیونکہ حقیقت میں تو چوری نہیں تھی، جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کہ وجدنا متاعنا عنده، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے۔ اب وہ وہاں کیسے پہنچا یہ تو الگ بحث ہے نا، اس بھائی پر الزام نہیں لگا رہے یہاں کہ جس نے چوری کی ہے، چور کو پکڑیں گے، تمہیں کیوں پکڑے؟ حالانکہ جملہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم تو اس کو پکڑیں گے جس نے ہماری چوری کی ہے، لیکن چونکہ حقیقت حال اس کے برعکس تھی کہ چوری ووری کا کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ تو ایک تدبیر تھی، طریقہ کار تھا بھائی کو روکنے کا، تو اس لیے جملہ فرمایا من وجدنا متاعنا عنده، ہمارا سامان ہمیں جہاں ملا ہے ہم اس کو پکڑیں گے۔ انا اذا لظالمون، ہم اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے اگر ہم اس کی جگہ پر کسی اور کو پکڑ لیں، لہٰذا اب تو یہ تو نہیں ہو سکتا، جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہے اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، باقی تم جاؤ۔ قرآن حکیم نے اس رکوع میں رویے زیر بحث لا کر گفتگو کی ہے کہ کس کے کیا رویے اور کیا انداز اور اسلوب تھا، کہ بھائیوں کے رویے کیا ہیں کہ وہ باپ کو بھی اپنا باپ نہیں کہہ رہے، وہ بھی دوسرے بنیامین کا باپ قرار دے رہے ہیں، اور پھر چوری کا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا رہے ہیں جھوٹا، ادھر سے باپ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے یہاں رویے مختلف اور متضاد، جب واقعات میں ایک دوسرے سے تضاد اور ٹکراؤ ہو تو علمی استعداد کا ظاہر ہونا، مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کی حکمت اور تدبیر کا سامنے آنا، اس کو اس رکوع میں واضح کیا ہے۔ یہاں اس پورے واقعے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ
اجمعین۔